کھڑک سنگھ کی زہر خوارنے کے بعد طویل بیماری، اس کے وزیر اعظم چیت سنگھ باجوہ کا سر دربار قتل، اور اس کی بیوی اندر کور باجوہ کو زندہ جلانے کے بعد خالصہ فوج برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسی پہلی فوج بن گئی جس نے 2 اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ فرسٹ، یہ کہ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ مسند اقتدار پر کس کو بٹھانا ہے۔ سیکنڈ، یہ فیصلہ بھی ہمارے ہی فہم و فراست سے ہوگا کہ غدار کون اور محب وطن کون ہے۔ کھڑک سنگھ کا واحد بیٹا نونہال سنگھ فوج کو بہت پسند تھا، کیونکہ اس کے دادا نے اسے لڑکپن ہی سے فن سپاہی سیکھنے کے لیے فوج کے سپرد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فوج نے اسے بتایا کہ اس کا باپ قوم سے غداری کر کے انگریز سے مل چکا ہے، تو اسے یہ سب ماننے میں ایک لمحے کو بھی تامل نہ ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جذبہ قومیت سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے باپ کو سیسا پلا کر بیمار کیا۔ اس کے اتنے کان بھرے گئے کہ کھڑک سنگھ کا ڈاکٹر جوہن مارٹن ہونبرگ کہتا ہے کہ روزانہ اس کا باپ اسے دیکھنے کی بھیک مانگتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ باپ کی بیماری کے دوران ہی 18 اکتوبر 1839 کو فوج نے اسے امور مملکت کا نگران بنایا۔ اپنے خصوصی ایجنٹ دھیان سنگھ ڈوگرا کو وزیر اعظم سے قوم اس 18 سالہ نوجوان سے بہت محبت کرنے لگی، اور وہ اس کے روپ میں اپنے عظیم لیڈر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیکھتی تھی۔ 5 نومبر 1840 کو اس کا باپ کھڑک سنگھ طویل علالت کے بعد مر گیا۔ وہ دریائے راوی کے کنارے اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس قلعے آ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ روشنائی دروازے کے راستے حضوری باغ میں داخل ہونے لگا تو اس پر ایک بھاری پتھر لڑکھا دیا گیا۔ وہ شدید زخمی ہوا، مگر اس میں ابھی جان باقی تھی۔ اسے انفینٹری کے 5 جوان اٹھا کر قلعے کے اندر لے گئے، جہاں اس کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ان سپاہیوں میں سے 2 پرسرار طور پر مرے ہوئے پائے گئے، 2 چھٹی لے کر چلے گئے اور ایک غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زخمی بادشاہ کو قلعے کے اندر لے جا کر پتھر مار مار کر مارا گیا۔ اس کی موت فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ انہیں ایک ایسے حکمران مل چکا تھا جو ان کا ساتھی بھی تھا اور عوام سے محبت بھی کرتی تھی۔ فوج کو معلوم تھا کہ محل کے اندر چیت سنگھ باجوہ کے وفادار موجود تھے، جو کھڑک سنگھ کی موت کے بعد شدید غصے میں تھے۔ اب سکھ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور بالکل پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی طرح بدھو کے آوا میں موجود فوج کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک گروپ نے اس کے چاچا شیر سنگھ کو اپنا سربراہ بنایا، اور دوسرے نے نونہال سنگھ کی بیوی چند کور کو تخت کا حقدار اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس گروہ کے سکھ سمجھتے تھے کہ تخت کا اصل وارث ہی اس کی کوکھ میں ہے۔ حالات بہت کشیدہ تھے، اس لیے فوج نے فوری طور پر چاند کور کو ہی تخت پر بٹھا دیا، لیکن شیر سنگھ بھی فوج سے گٹھ جوڑ بنائے ہوئے تھا تاکہ ان کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کرے۔ چاند کور کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ اس خبر نے اس گروہ میں مایوسی پھیلا دی۔ شیر سنگھ نے موقع غنیمت جانا، اور یوں وہ بدھو کے آوا سے 70,000 خالصہ فوج لے کر روانہ ہوا۔ فوج نے اپنے ہی شہر لاہور پر حملہ کر دیا۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ شہری جان بچانے کی دہائیاں دیتے چاند کور کے پاس جا پہنچے۔ نرم دل رانی نے مزید قتل و خون سے بچنے کے لیے شیر سنگھ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ شیر سنگھ نے 3 سال حکومت کی، لیکن چونکہ اسے اقتدار فوج نے دلوایا تھا، اس لیے اس کے سارے فیصلے فوج کے ہیڈ کوارٹر یعنی بدھو کے آوا میں ہونے لگے۔ جس کو قتل کرنا ہوتا اسے انگریز کا ایجنٹ یا غدار کا لقب دینا کافی تھا۔ ڈوگرا گروپ فوج کی اشیر بات سے حکمران تھا، جبکہ مخالف سندھا والے شدید متوق۔ انہوں نے خفیہ کارروائیاں شروع کر دی اور یکے بعد دیگرے مہاراجہ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ کو قتل کر دیا۔